السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 7ویں یونٹ جو کہ تنقید و تحقیق سے متعلق ہے، اس سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی کون ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعری کو مخرب اخلاق قرار دینے والا فلسفی افلاطون ہے۔ افلاطون جو ہے وہ یونان کا رہنے والا تھا۔ افلاطون کے استاد کا نام سقراط تھا۔ اگلا سوال، کس نے کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون نے۔ اگلا سوال، فلسفے کی باقاعدہ روایت کس سے جنم لیتی ہے؟ جواب ہو جائے گا فلسفے کی باقاعدہ روایت مکالمات افلاطون سے جنم لیتی ہے۔ مکالمات افلاطون جو ہے یہ افلاطون کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، افلاطون نے اپنی کس کتاب میں ایک مثالی ریاست جمہوریہ کا تصور پیش کیا اور اس ریاست سے شاعر کو نکال دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون نے اپنی کتاب مکالمات افلاطون میں ایک مثالی ریاست جمہوریہ کا تصور پیش کیا ہے اور اس نے اس ریاست سے شاعر کو نکال دیا ہے۔ اگلا سوال، کس کے مطابق سیاست و اخلاق کو الگ نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہو جائے گا افلاطون کے مطابق سیاست و اخلاق کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال، افلاطون شاعری کے علاوہ اور کس صنف سے بیزار ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون شاعری کے علاوہ ڈرامے سے بھی بیزار ہے۔ اگلا سوال، افلاطون کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون کے نزدیک شاعری کا اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا اور اخلاقی تعلیم دینا ہے۔ اگلا سوال، افلاطون کسے نقل کی نقل قرار دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون شاعری کو نقل کی نقل قرار دیتا ہے۔ افلاطون نے شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلی ہے بیانیہ شاعری، دوسری ہے ڈرامائی شاعری اور تیسری ہے رزمیہ شاعری۔ اگلا سوال، افلاطون کے شاگرد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا افلاطون کے شاگرد کا نام ارسطو تھا۔ ارسطو جو ہے یہ 384 قبل مسیح یونان سے 200 میل دور شمال میں اشٹاگیرا کے مقام پر پیدا ہوا تھا۔ اگلا سوال، افلاطون کی مایہ ناز تصنیف کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا افلاطون کی مایہ ناز تصنیف بوتیکا ہے اور یہ پہلی بار 1548 عیسوی میں شائع ہوئی، اور یہی بوتیکا نامی جو ارسطو کی تصنیف ہے اس میں ہی کیتھارسس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگلا سوال، ارسطو کے یہاں نیچر کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہو جائے گا ارسطو کے یہاں نیچر کے معنی تخلیقی قوت اور کائنات کے تخلیقی اصول سے ہیں۔ اگلا سوال، ارسطو تمام اصناف کے مقابلے کسے زیادہ اہمیت دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو تمام اصناف کے مقابلے ٹریجڈی یعنی حزنیہ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگلا سوال، ارسطو نے بوتیکا میں کتنے بنیادی اصطلاحوں سے بحث کی ہے؟ جواب ہو جائے گا ارسطو نے بوتیکا میں 5 بنیادی اصطلاحوں سے بحث کی ہے، جن میں پہلا ہے نقل، دوسرا پلاٹ، تیسرا سکم، چوتھا تزکیہ اور پانچواں ہے آفاقیت۔ ان 5 بنیادی اصطلاحوں سے ارسطو نے اپنی تصنیف بوتیکا میں بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ ارسطو کی جو دیگر اور تصانیف ہیں ان میں فن خطابت اور فن شاعری وغیرہ ہے۔
जिसे वही बुद्धिका नामी किताब जो है, जिसे उर्दू में फ़न शायरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, शायरी को इंसानी कोशिश का नतीजा किसने करार दिया है? जवाब हो जाएगा शायरी को इंसानी कोशिश का नतीजा अरस्तू ने करार दिया है। अगला सवाल, अरस्तू अदब में किसका हामी है? जवाब हो जाएगा अरस्तू अदब में क्लासिकियत का हामी है। अगला सवाल, अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? जवाब हो जाएगा अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी 6 हैं। अगला सवाल, अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में किसे अव्वलियत दी है? जवाब हो जाएगा अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में प्लाट को अव्वलियत दी है। अगला सवाल, अरस्तू ने तमाम असनाफ़े अदब में किसे अव्वलियत दी है? जवाब हो जाएगा अरस्तू ने तमाम असनाफ़े अदब में अलमिया या ट्रेजेडी को अव्वलियत दी है। अगला सवाल, अरस्तू ने पोएटिक्स में सैफू का जिक्र किस ज़ैल में किया है? जवाब हो जाएगा अरस्तू ने पोएटिक्स में सैफू का जिक्र लिरिक यानी गीत या नगमा के ज़ैल में किया है। अगला सवाल, शायरी में अलवियत का नज़रिया किसने पेश किया था? जवाब हो जाएगा शायरी में अलवियत का नज़रिया लॉन्जाइनस ने पेश किया था। लॉन्जाइनस जो है ये पहला मगरबी रोमानी नक्काद है। लॉन्जाइनस जो है ये अफलातून के नज़रियात से मुतासिर था। अगला सवाल, लॉन्जाइनस अदब में किस पर जोर देता है? जवाब हो जाएगा लॉन्जाइनस अदब में लुत्फ़अंदोज़ी पर जोर देता है। लॉन्जाइनस ने शायरी और शायर में ज़्यादा अहम शायर को बताया है। अगला सवाल, लॉन्जाइनस की तसनीफ़ का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा लॉन्जाइनस की तसनीफ़ का नाम अलवियत के बारे में है। अगला सवाल, इर्तिफ़ा का तसव्वुर किससे मंसूब है? जवाब हो जाएगा इर्तिफ़ा का तसव्वुर जो है ये लॉन्जाइनस से मंसूब है। अगला सवाल, लॉन्जाइनस उसूलों के बजाय किस पर जोर देता है? जवाब हो जाएगा लॉन्जाइनस उसूलों के बजाय ज़ौक़ व शौक़ व जज्बा पर ज़्यादा ये जोर देता है। अगला सवाल, लॉन्जाइनस ने अज़ीम अदब की कितनी खूबियाँ बयान की हैं? जवाब हो जाएगा लॉन्जाइनस ने अज़ीम अदब की 5 खूबियाँ बयान की हैं। अगला सवाल, किसने जज्बाती और हवालाजाती ज़बान की तख़सीस की है? जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स ने हवालाजाती और जज्बाती ज़बान की तख़सीस की है। I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स था। रिचर्ड्स चेशायर इंग्लिस्तान में 1893 में पैदा हुआ था और रिचर्ड्स ने साइंस को शायरी पर अव्वलियत दी है। अगला सवाल, किसने शायरी को साइंस पर अव्वलियत दी है? जवाब हो जाएगा I.A. रिचर्ड्स ने। अगला सवाल, रिचर्ड्स ने अच्छे नक्काद की कितनी खुसूसियात बताई हैं? जवाब हो जाएगा रिचर्ड्स ने अच्छे नक्काद की 3 खुसूसियात बताई हैं। अगला सवाल, तनकीद में नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ किसने किया? जवाब हो जाएगा तनकीद में नफ्सियाती स्कूल का आगाज़ I.A. रिचर्ड्स ने किया। अगला सवाल, साइंस और शायरी किसकी तसनीफ़ है? जवाब हो जाएगा साइंस और शायरी ये रिचर्ड्स की तसनीफ़ है। अगला सवाल, अदब का पहला और आखिरी मकसद मुसर्रत बहम पहुँचाना है, ये कौल किस मगरबी नक्काद का है? जवाब हो जाएगा ये कौल मगरबी नक्काद लॉन्जाइनस का है।
अगला सवाल, 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ाकार के तस्वुर के तौर पर किसने पेश किया? जवाब हो जाएगा 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीक़ाकार के तौर पर आई.ए. रिचर्ड्स ने पेश किया। अगला सवाल, अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम किसने दिया? जवाब हो जाएगा अदब व शायरी को तनकीद हयात का नाम मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया था। मैथ्यू आर्नल्ड 1822 में पैदा हुए थे। मैथ्यू आर्नल्ड के वालिद का नाम थॉमस आर्नल्ड था और मैथ्यू आर्नल्ड जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड किससे मुतासिर था? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड सांत ब्यू से मुतासिर था। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड ने शायरी में किसकी अहमियत पर जोर दिया है? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड ने शायरी में मौजू की अहमियत पर जोर दिया है और इन्होंने अदब शायरी को तनकीद हयात का भी नाम दिया है और मैथ्यू आर्नल्ड अदब को समंदर तस्वुर करता है। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड अदब को क्या तस्वुर करता है? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड अदब को समंदर तस्वुर करता है। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड शायरी को किसका बदल समझता है? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड शायरी को फ़लसफ़ा व मज़हब का बदल समझता है। अगला सवाल, आर्नल्ड को क्लासिकी नक्काद और कोलरिज को रोमानवी नक्काद किसने कहा है? जवाब हो जाएगा आर्नल्ड को क्लासिकी नक्काद और कोलरिज को रोमानी नक्काद टी.एस. इलियट ने कहा है। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक शायर को क्या होना चाहिए? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक शायर को मुफक्किर होना चाहिए। अगला सवाल, शायरी का मुताला तनकीद का मनसब किसके मज़ामीन है? जवाब हो जाएगा ये दोनों मज़ामीन मैथ्यू आर्नल्ड के हैं। अगला सवाल, आर्नल्ड के तख्लीकी शऊर की बुनियाद पर किसको बायरन पर तरजीह दी है? जवाब हो जाएगा आर्नल्ड ने तख्लीकी शऊर की बुनियाद पर गोएटे को बायरन पर तरजीह दी है। अगला सवाल, मैथ्यू आर्नल्ड अजीम शायरी को पहचानने के लिए क्या उसूल वज़ा करता है? जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड अजीम शायरी को पहचानने के लिए फ़िक्री संजीदगी का उसूल वज़ा करता है। अगला सवाल, टी.एस. इलियट ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किस हैसियत से किया? जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट ने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक टीचर की हैसियत से किया था। इलियट 1888 में अमेरिका में पैदा हुए थे और ये इलियट जो थे ये अपने दौर के सबसे बड़े मुफक्किर शायर थे। अगला सवाल, कौन सा नक्काद अपने दौर का बड़ा शायर भी था? जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट अपने दौर का बड़ा शायर भी था। अगला सवाल, शायरी और ड्रामा क्लासिक क्या है? शायरी की 3 आवाज़ें, रिवायत और इनफरादी सलाहियत किसके मज़ामीन हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम मज़ामीन टी.एस. इलियट के हैं। अगला सवाल, किसी शायर की शायरी के वो हिस्से ज़्यादा अहम होते हैं जिनको वो खुद भूलकर रिवायत में गुम हो जाता है। ये ख्याल किस मगरबी नक्काद का है? जवाब हो जाएगा ये ख्याल मगरबी नक्काद टी.एस. इलियट का है। अगला सवाल, किस मगरबी नक्काद ने कहा था कि वो अदब में क्लासिकी
سیاست میں شاہ پسند اور مذہب میں اینگلو کیتھولک ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ ادب میں کلاسیکی، سیاست میں شاہ پسند اور مذہب میں اینگلو کیتھولک ہے۔ اگلا سوال، ادب، سیاست اور مذہب کو ایک وسیع نظام کا حصہ کون سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ادب، سیاست اور مذہب کو ایک وسیع نظام کا حصہ یہ ٹی ایس ایلیٹ سمجھتا ہے۔ اگلا سوال، نقاد کا منصب یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو، جبھی وہ صحیح فیصلے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ خیال کس مغربی ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور مغربی ناقد ٹی ایس ایلیٹ کا ہے۔ اگلا سوال، ایلیٹ کسے شاعری کی اصل قرار دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایلیٹ مابعد الطبیعیاتی ادراک کو شاعری کی اصل قرار دیتا ہے۔ اگلا سوال، کون سا مغربی نقاد آرنلڈ کی طرح ادب کو کلچر کی ایک شاخ سمجھتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ آرنلڈ کی طرح ادب کو کلچر کی ایک شاخ سمجھتا ہے۔ اگلا سوال، ایلیٹ کو کس کا نمائندہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ایلیٹ کو فارملسٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، کون سا نقاد شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں، جذبات سے فرار کہتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ شاعری کو جذبات کا اظہار نہیں بلکہ جذبات سے فرار کہتا ہے۔ اگلا سوال، معروضی طلاسمہ کا تصور کس نے پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا معروضی طلاسمہ کا تصور ٹی ایس ایلیٹ نے پیش کیا ہے۔ اگلا سوال، تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور ناقد کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، تاثراتی تنقید کے اہم نقاد کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقید کے اہم نقاد نیاز فتح پوری ہیں۔ فراق گورکھ پوری کا تعلق بھی تاثراتی تنقید سے ہی ہے اور انتقادیات جو تصنیف ہے یہ نیاز فتح پوری کی ہی تنقیدی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان کس تاثراتی نقاد کی تخلیق ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تخلیق محمد حسن عسکری کی ہے۔ اگلا سوال، شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم رفتہ ہستی کر دیتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقید کو مشہور ناقد اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ اگلا سوال، شاعری اخلاق کو سدھارنے کا آلہ نہیں جی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ اگلا سوال، کون سا تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام دیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تاثراتی تنقیدی دبستان موضوع اور فکر کی عظمت کو پہلا مقام قرار دیتا ہے۔ اگلا سوال، والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا والٹر پیٹر کی تنقید کا تعلق تاثراتی تنقیدی دبستان سے ہے۔ اگلا سوال، تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول والٹر پیٹر کا ہے۔
اگلا سوال، مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مارکسی تنقید کی ابتدا ترقی پسند تحریک کے دور میں ہوئی۔ اگلا سوال، جدلیاتی مادیت کس دبستان تنقید کی پہچان ہے؟ جواب ہو جائے گا جدلیاتی مادیت یہ مارکسی دبستان تنقید کی پہچان ہے، اور مارکسی تنقید یہ اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق ہے مارکسی تنقید سے۔ اگلا سوال، اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اشتراکی نظریے پر مبنی تنقید کا تعلق مارکسی تنقیدی دبستان سے ہے۔ اگلا سوال، یہ آپ کا شعور نہیں ہے جو آپ کے وجود کو طے کرتا ہے، اس کے برعکس یہ آپ کا سماجی وجود ہے جو آپ کے شعور کو طے کرتا ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مارکس کا ہے۔ اگلا سوال، انسان کے خیالات اور جذبات اس کے تمام مساعی مخصوص دور کے ماحول کی پیداوار ہوتے ہیں، اور جو مادی اسباب کسی ایک ماحول کی تشکیل کرتے ہیں ان میں طریقہ پیداوار یا پیداوار کی غرض سے اقتصادی تنظیم سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کارل مارکس کا ہے۔ اگلا سوال، کس ناقد نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا مشہور ناقد کلیم الدین احمد نے ترقی پسند ادب کو غیر تشفی بخش اور پروپیگنڈا کہا ہے۔ مارکسی تنقید سے وابستہ جو مصنفین ہیں ان میں اختر حسین رائے پوری ہیں، احتشام حسین ہے اور سجاد ظہیر وغیرہ ہیں۔ ان سب کا تعلق جو ہے یہ مارکسی تنقید کے دبستان سے ہے۔ اگلا سوال، ترقی پسند نقاد جمالیات، لفظی خوبیوں اور دوسری چیزوں کا احساس رکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں بھولتے کہ خود ان کا احساس جمال مادی رشتوں اور رابطوں سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مشہور نقاد احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، کس تنقید کا کام فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرنا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید کا کام فن پارے میں موجود حسن و مسرت کے اجزاء تلاش کرنا ہے۔ اگلا سوال، کوئی تنقیدی فیصلہ جمالیاتی اقدار پر نظر رکھے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول آسبورن کا ہے۔ اگلا سوال، جمالیاتی تنقید میں کس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جمالیاتی تنقیدی دبستان جو ہے یہ موضوع اور فکر کو پہلا مقام دیتا ہے، اور جمالیاتی تنقید سے جو وابستہ مصنفین ہیں ان میں محمد حسین آزاد، علامہ شبلی نعمانی، مہدی افادی، نیاز فتح پوری، محمد حسن عسکری اور اثر لکھنوی وغیرہ نمائندہ نقاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمالیاتی تنقید میں فنی اقدار پر بھی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال، وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وہ تنقید جو ادب کو مارکسی نظریات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اسے مارکسی تنقید کہتے ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال جو اس سلسلے کا ہے کہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی ہے، کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک یہ خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے یہ سوال و جواب ہمارے تمام ہوئے۔ انشاءاللہ اگلی جو ہماری
ویڈیو کی تنقید پر مبنی، اس میں نفسیاتی تنقید اور اس کے علاوہ دوسرے اہم جو ناقدین ہیں نصاب میں شامل، ان پر سوال و جواب کا احاطہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔